السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، خاص طور پہ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں کیونکہ آج کل جو وطر کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے اور بڑھتے ہوئے اختلاف کی وجہ سے عورتوں کو مردوں کو سمجھ نہیں آتا کہ 3 رکعتیں پڑھیں، 2 پڑھیں، آیا کون سی دعا پڑھیں۔ تو یہ ویڈیو میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے وطر کی جو سب سے زیادہ احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرفوع احادیث ہیں، اس میں یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وطر کی 3 رکعات پڑھتے تھے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وطر فرض ہیں، واجب ہیں یا سنت مؤکدہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وطر کی رکعات 3 ہیں اور 3 جو ہے یہ واجب ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی قضا ہو جائے گی تو وطر کی جو قضا ہوگی، یعنی وطر اگر قضا ہو جائے تو نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، تو اس کی قضا جو ہے واجب ہے۔ جس طرح ہم فرض کی قضا کرتے ہیں اسی طرح وطر کی قضا بھی ہوگی۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دعائے قنوت پڑھیں گے یا یہ والی دعا پڑھیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے، پھر میں دعائے قنوت بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو یہ دعا تھی۔ دعائے قنوت کی جگہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ دعائے قنوت اور یہ جو دعا ہے یہ اسلام کے بعد، بعض کہتے ہیں اسلام کے بعد پڑھنی چاہیے، اور اپنی طرف سے جو ہے نا مسئلے نکالے ہوئے ہیں، جبکہ ان دعائے قنوت اور اس دعا کا پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اس کا اللہ اکبر کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چاہے یہ دعا پڑھیں یا پھر چاہے دعائے قنوت پڑھیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھیں گے یا پھر سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے، تو یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم دعائے قنوت یا یہ دعا پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ اب دعائے قنوت بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق۔ یہ تھا دعائے قنوت۔ اچھا، پہلے والی دعا کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں نے بھی سارے علماء سے پوچھا اور احادیث اکٹھی کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع سے ہم لوگ یہی دعا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنے جائز ہے، لیکن پڑھنی کس ٹائم ہے؟ تیسری رکعت میں جو ہے رکوع سے پہلے، اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد جو ہے اس طرح پڑھنی ہے۔ تو جو رکوع کے بعد جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کی وطر کی 1 رکعت ہے، بعض کہتے ہیں 2 رکعتیں، اور بعض کہتے ہیں 3 رکعتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع احادیث تھی، آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ٹائم گزرا اور سب سے زیادہ احادیث ان سے ثابت ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں
رکوع سے پہلے جو ہے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی جو احادیث ہیں اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو وطر کی 3 رکعت ہیں اور تینوں رکعت جو ہے یہ واجب ہیں، اور وطر کی جو نماز ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور فرض اور واجب کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ بالکل قریب قریب ہوتا ہے۔ جس طرح ہم فرض کی جو ہے قضا کرتے ہیں اسی طرح وطر کی قضا بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی ٹائمنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ مرفوع حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز سے پہلے یعنی صبح کی نماز کے مطلب یہ ہے کہ نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ اتنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی کعب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اب دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین کرنا، حضرت اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وطر کی آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اس کے بعد رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے۔ تو یہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو پتہ ہے یہ کتنے بڑے صحابی ہیں اور ان سے کتنی زیادہ احادیث ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو دیکھا جاتا ہے جب کسی بات میں اختلاف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وطر کی 3 رکعات پڑھتے تھے، اور یہی پڑھنے کا طریقہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد کوئی سورت پڑھ کے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ تو دعائے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو میں نے پہلے ہی دعا شیئر کی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں رکعتیں پڑھنی، دونوں دعائیں پڑھنی جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ تھا تو میں نے کہا میں اس پہ ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔